السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ سجدہ یعنی سورہ نمبر 32 یہاں سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ بتاتا ہے پھر اپنی فہم سے جو بات ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان رکھیں تاکہ سوال جواب اگر آپ کا ہو تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ روایتی ترجمے سے سوال کر رہے ہیں اور اس کا جواب کچھ اور ہی بن رہا ہو۔ تو آپ کے سوالات بہت سارے اگر صحیح ترجمہ سن لیں گے تو خود بخود ہی معدوم ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ الف لام میم، اب انہوں نے تو الف لام میم ایسا ہی چھوڑ دیا۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الف لام میم جو ہے وہ اس کی فوری بعد والی آیت ہی اس کی وضاحت کرے گی کہ یہ اسی کی بات چل رہی ہے۔ تو الف آمنہ مان لو، لام لا ریب یعنی جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور میم کے اوپر تشدید ہے یعنی دو میم ہے تو مرسل محمد کا مراسلے میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو۔ اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب قرآن کا نازل کرنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب، تمہارے سامنے الکتاب آ گئی، یہ تم پر کتاب نازل ہو رہی ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ من رب العالمین، اور ہر علم کے ربوبیت والے سے، تو ہر علم کے ربوبیت والے سے تم پر الکتاب نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تم سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں اسے گھڑا ہوا ہے؟ بل هو الحق، ہاں یہی الحق ہے، یہی خاص سچائی ہے۔ من رب کا، تمہارے رب سے، لتنذرا، تم پیش کرنے کے لیے ہو، قوم ما آتاہم، اس قوم کو جو انہیں دیا گیا ہے، من نذیر، کوئی پیش کرنے والے سے، من قبل کا، تم سے پہلے سے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ تو کیا وہ یہ کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے؟ ہاں تمہارے رب سے وہی الحق یعنی خاص سچائی ہے، تم اس قوم کو پیش کرنے کے لیے ہو جو تم سے پہلے سے کسی پیش کرنے والے انہوں نے نہیں دیا، تاکہ وہ ہدایت لینے والے ہوں۔ سلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس قیمتی اور قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبائیں تاکہ آپ سب کو آنے والی ویڈیوز کا لنک یوٹیوب کی طرف سے بذریعہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی مل جایا کرے۔ شکریہ۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر اس نے عرش پر قرار کیا، تمہارے لیے اس کے سوا نہیں کوئی مددگار اور نہ سفارش کرنے والا، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ خلق السماوات والارض، بنایا ہے بلندیاں اور پستی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، ایک تو اس کو 6 دورانیے میں کہتے ہیں، ستت اور ستت اگر کہا جائے تو آسان اور سہل کو بھی کہا جاتا ہے، تو آسان اور سہل دورانیے میں، ثم استوی، پھر برابر ہو گیا، علی العرش، خاص مرکزی اختیار پر، عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو، کیپٹل کو۔ تو ما لکم من دونہ، کیا ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ سے، میں ولی ہوں، کوئی نزدیک تر، ولا شفیع، اور نہ کچھ دور کرنے والا، افلا تتذکرون، پس کیا تم یہ یاد دہانی نہیں لوگے؟ تو اللہ وہ ہے جو کہ بلندیوں اور پستی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دورانیے میں یا انتہائی سہل آسان دورانیے میں بنایا، پھر مرکزی اختیار پر برابر ہو گیا، اس کے علاوہ سے تمہارے لیے کوئی نزدیک تر نہیں ہے اور کچھ دور کرنے والا نہیں ہے، بس کیا تم یاد دہانی نہیں لوگے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون،
وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اب دیکھیے یہ اس طرح شمار کروا کے کہیں 50,000 بھی کروا دیتے ہیں اور کہیں 1000 بھی، تو قرآن میں اختلاف آ جاتا ہے کہ ایک جگہ 1000 ایک جگہ 50,000، یہ کیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یدبر الامر، معاملات دیتا ہے تدبر والا، سوچنے سمجھنے والا۔ من السماء، بلندی سے، الی الارض، پست کی طرف، ثم یعرج، پھر اس کا عروج ہے، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، اس دورانیے میں، کانا مقدار ہو، ہے اس کا پیمانہ، الفا سنتن، الفت والے طریقہ کار، مما، اس سے جو، تعدون، تم تیاری کرتے ہو۔ تو وہ معاملے کی تدبیر دیتا ہے بلندی سے پستی تک، پھر اس دورانیے میں اس کی طرف یہ عروج ہے، اس کا پیمانہ الفت والا طریقہ کار ہے، اس سے جو تم تیاری کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب مہربان۔ ذالک، وہی، عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے خاص پوشیدگی اور خاص مشاہدے کا، یعنی سامنے آنے والے کا، عزیز الرحیم، غالب رحم کرنے والا ہے۔ تو وہی الغیب یعنی پوشیدہ اور الشہادہ یعنی موجودہ یا مشاہدہ کا جاننے والا ہے، غالب رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے ہر شے بہت خوب بنائی جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی۔ الذی، وہ جو کہ، احسن، خوب حسن کارانہ، خوب اچھا، خوب متوازن، کل شیء، ہر ایک شے، خلقہ، اس نے اسے بنایا ہے، وبدأ، اور ابتدا کیا ہے، خلق الانسان، انسانیت کو بنانا، من طین، مٹی سے۔ تو وہ جو کہ ہر ایک شے کو خوب اچھا بنایا ہے، خوب اچھا پیدا کیا ہے، اور انسان کی پیدائش یعنی انسان کی ابتدا، انسان کو جو بنایا اس کی ابتدا مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا۔ ثم، پھر، جعل، بنایا، نسلہ، اس کی نسل، یا آپ نسل اس کو بھی کہتے ہیں سلسلہ آگے بڑھانا، من سلالۃ، سہولت اور نرمی سے، من ماء مہین، کہ ذلت والے پانی سے، حقیر پانی سے۔ تو پھر بے وقت یعنی حقیر یا ذلیل پانی سے نرمی اور سہولت سے خفیہ طور پر نکالنے سے اس کی نسل آگے بڑھانا بنایا۔ یہاں ماں کا ترجمہ پانی نہیں، مائن ہے یہاں پر، یہ کیونکہ مہین کے ساتھ ہے نا، مائن مہین، تو ذلت والی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ کیونکہ انسانی ابتدا کی بات ہو رہی ہے، یہ انسان پہلے مٹی سے پیدا ہوتا، اب نہیں ہو رہا، اب اسی حقیر پانی سے ہی ہو رہا ہے، اس لیے یہاں یہی ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، پھر اس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس میں پھونکی اپنی طرف سے اپنی روح، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک کیا، ونفخ، اور ایندھن دیا، فیہ، اس میں، من روحی، اپنے احکامات سے، وجعل، اور بنا دیا، لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے خاص سننا اور خاص بصیرت لینا اور خاص سوچنا سمجھنا۔ اس کو انہوں نے کان، آنکھ اور دل بھی کہہ دیا۔ قلیلم، تھوڑے ہو، ما تشکرون، جو تم قدر کرتے ہو۔ پھر اسے ٹھیک کیا اور اپنے حکم سے اس میں ایندھن دیا، اور تمہارے لیے السمع یعنی خاص سننا، اور الابصار خاص بصیرت لینا، اور الافئدہ یعنی خاص سوچنا سمجھنا بنایا، تھوڑے ہو جو تم قدر کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون، اور انہوں نے کہا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، اذا ضللنا، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے، جب ہم بھٹک جائیں گے، جب ہم گمراہ ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، پستوں میں، آپ دونوں، لیکن کیونکہ یہاں بات جو چل رہی وہ اصل زمین کی بات چل رہی، مرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں زمین ہی کی بات ہے۔ اینا، کیا ہم، لفی، ضرور، میں، خلق جدید، یعنی نئے سرے سے بنائے جائیں گے، یا از سر نو بنائے جائیں گے، بل، ہاں، ہم، وہ،
بلقائی ملاقات کو ربہم اپنے رب سے کافرون انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے یا بھٹک جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، تو کیا بے شک ہم ضرور جدید یعنی نئے سرے سے یا سر نو بنائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے؟ ہاں، وہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ فرما دیں موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل یتوفاکم، کہو وہ تمہیں مکمل کرتا ہے، ملک الموت مردنی والے اختیار، الذی وہ جو کہ وکلا بھروسہ کیا گیا تھا بکم تم کو، ثم پھر الی ربکم تم اپنے رب کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ خاص مردنی ہے؟ ہاں، خاص مردنی ہے۔ یہی جو زندگی سے آدمی مر گیا اسی کی بات چل رہی، کیونکہ مرنے کے بعد ہی آدمی دفن ہوتا ہے اور زمین میں چلا جاتا ہے، تو یہ والی خاص مردنی ہے۔ تو کہو الموت یعنی خاص مردنی کا اختیار وہ تمہیں مکمل دیا ہے جو کہ تم پر بھروسہ کیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اور اگر تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو، اذ المجرمون جب وہ خاص جرم کرنے والے، ناکسو نقص کیے ہوئے ہوں گے یعنی اوندھے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ربنا ابصرنا تو اے ہمارے رب ہمیں خوب بصیرت دے، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے مکمل صحیح، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم دیکھو جب مجرموں کو اپنے رب کے نزدیک اپنے سروں کو اوندھا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے خوب بصیرت لیا اور ہم نے سنا، بس ہمیں لوٹا دے، ہم مکمل صحیح عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے کہ میں البتہ جہنم کو ضرور بھر دوں گا اکٹھے جنوں اور انسانوں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا ضرور ہم دیتے، کُلَّ نَفْسٍ ہر ایک نفسیات کو، ہداہا اس کی ہدایت، ولیکن اور لیکن حق القول خاص یعنی حق والی بات، خاص بات، حق والی سچائی والی خاص بات، منی میرے پاس سے ہی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ اور ضرور میں بھر دوں گا بدحالی من الجنت جنونیوں سے، والناس اور لوگوں سے، اجمعین اکٹھے، یعنی وہ لوگ جو حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے پاس سے ہے اور اپنے طور پر اپنی ہدایت لے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کسی کو ہدایت زبردستی تو نہیں دے گا، وہ کہہ رہا اگر ویسے چاہے تو دے دیتا، حق بات تو اللہ کے پاس سے آ چکی ہے، اس کی کتاب میں موجود ہے، اب جو چاہے وہ لے لے، اور جو نہیں لے گا تو یقینی سی بات ہے چاہے وہ جنونی ہو یا انسیت والا ہو، وہ اکٹھے سارے کے سارے بدحالی میں اکٹھے ہوں گے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بس تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات حاضری کو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا جو تم کرتے تھے، اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ فذوقوا پس چکھو، بما نسیتم اس کو جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دورانے کی ملاقات کو، انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، وذوقوا اور چکھو، عذاب الخلد ہمیشگی کی سزا، بما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔
تو بس چکھو اس کو جو تم نے اپنے اس دورانیے کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا اور اس کا جو تم عمل کرتے تھے ہمیشگی کی سزا چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اس کے سوا نہیں کہ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ انما بے شک جو یؤمنوا بآیاتنا یہ مانتے ہیں ہماری آیتوں کو، الذین وہ لوگ اذا ذکروا بها جب انہیں اس کی یاد دہانی دی جاتی ہے، خروا سجدا تو گر پڑتے ہیں فرما برداری میں، وسبحوا اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کا، وہم لا یستکبرون اور وہ اس پر بڑائی نہیں کرتے ہیں یا تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو مانتے ہیں جب انہیں اس کی یاد دہانی دی جاتی ہے وہ فرما برداری میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف یعنی پہچان پر وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں اور بڑائی یعنی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر اور امید سے اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تتجافى تو وہ اس جگہ قائم نہیں رہتے ہیں، جنوبهم اپنی جانب یا کسی بھی جانب، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، عن المضاجع اپنے آرام گاہ کی جگہ کے بارے میں۔ مزاج خاص وہ جگہ جہاں آدمی آرام کرتا ہے، بیڈ روم جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں۔ یدعون ربهم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف سے اور امید سے، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں سامان نشوونما دیا ہے، ينفقون وہ اسے کھلا رکھتے ہیں۔ تو ان کے جانبین آرام کی جگہ کے بارے میں اپنی جگہ قائم نہیں رہتے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ان کے پہلو خوابگاہ سے الگ رہتے ہیں، تو وہ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انہیں سامان نشوونما دیا ہے وہ اسے کھلا رکھتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ سو کوئی شخص نہیں جانتا جو چھپا رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، اس کی جزا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فلا تعلم پس تم نہیں جانتے ہو، نفس کوئی بھی جو نفسیات ہے، ما اخفیا جو مخفی رکھا گیا ہے، جو چھپا ہوا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین ان کے دیکھنے کی ٹھنڈک سے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے یا آنکھوں کے قرار سے آپ یہ کہہ لیں، تو جزاء نتیجہ ہے بما اس کا جو کانو وہ ہیں یعملون عمل کرتے ہیں۔ تو پس تم میں سے کوئی نفسیات یہ نہیں جانتا جو خوب دیکھنے والا تمہارے قرار یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے ان کے لیے مخفی رکھا گیا ہے، چھپا رکھا گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو کیا جو مومن ہو وہ اس کے برابر ہے جو نافرمان ہو؟ فرما دیں وہ برابر نہیں ہوتے۔ افمن پس کیا جو کانا مؤمنا ماننے والا ہے، کمن ایسا ہوگا جو جیسا کہ کانا فاسقن جو بگاڑ کرنے والا ہے، لا یستوون دونوں برابر نہیں ہیں۔ پس کیا جو ماننے والا ہے اس کی طرح ہے جو بگاڑ کرنے والا ہے؟ وہ برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں اس کے صلے میں جو وہ کرتے تھے۔ اما الذین آمنوا اور رہے وہ ماننے والے لوگ، وعملوا الصالحات یعنی جنہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، فلہم پس ان کے لیے جنات المأوی خوشحالی والا خاص ٹھکانہ ہے، نزولم سامنے آتا ہے، بما اس کا کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے مانا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا پس ان کے لیے پناہ گاہ خوشحالی ہے، اس کو سامنے لایا گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے وہ اس میں لوٹا دیے دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور جن لوگوں نے بگاڑ کیا،
فمواہم النار، پس ان کی پناہگاہ جلنا ہے۔ کلما، ہر ایک جو ارادوا، یہ ارادہ کیا، ان یخرجوا منہا، یہ کہ وہ اس سے خارج ہو، اعیدوا فیہا، لوٹا دیا جائے گا اسی میں۔ وقیل، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ذوقوا عذاب النار، چکھو جلنے کی سزا، الذی کنتم، وہ جو تم تھے، بہی، اس کتاب کے ذریعے، تکذبون، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے بگاڑ کیا، پس ان کی پناہگاہ خاص جلنا ہے۔ ہر ایک جو یہ ارادہ کرے یہ کہ وہ اس سے نکلے، اسی میں لوٹایا جائے گا، اور ان کے لیے کہا جائے گا خاص جلنے کی سزا چکھو جو کہ تم اس کتاب کے ذریعے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے کچھ عذاب نزدیک دنیا کا، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، شاید وہ لوٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے، مِّنَ الْعَذَابِ عذاب الْأَدْنَىٰ، نزدیک کی سزا سے یا کمتر سزا سے، دون العذاب، علاوہ اس خاص سزا سے، اکبر جو بڑی سزا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، اور ہم انہیں بڑی سزا کے علاوہ کمتر یعنی نزدیکی سزا سے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں یا پلٹیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے انتقام بدلہ لینے والے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون ہے خوب ظالم، ممن، اس سے جو ذکر بآیات ربہ، یاد دہانی دی گئی اس کے رب کی آیتوں کی، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اس کے بارے میں اعراض کیا، منہ پھیر لیا، انا، بے شک ہم، من المجرمین، جرم کرنے والوں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ اور اس سے خوب بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیتوں کی یاد دہانی دی جائے پھر اس کے بارے میں وہ اعراض کرے، بے شک ہم جرم کرنے والوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو توریت عطا کی، تم اس کے ملنے کے متعلق شک میں نہ رہو، اور ہم نے اسے بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اب اس میں لفظ توریت ہے نہیں، انہوں نے زبردستی توریت ڈال دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو الکتاب، فلا تکن، پس تم نہیں ہونا، فی مریۃ، اس سے نفسیاتی الجھن میں، من لقائہ، اس کے ذریعے ملاقات سے، وجعلناہ، اور ہم نے بنا دیا اسے، ہدی لبنی اسرائیل، ہدایت بنیاد پر چلنے والوں کے لیے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو الکتاب دیا، پس تم اسے پیش کرنے سے، یعنی اس سے ملاقات کو، کسی نفسیاتی الجھن میں نہیں رہو، اور ہم نے اسے بنیاد پر چلنے والوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جب ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ وجعلنا منہم، اور ہم نے بنا دیا ان میں سے، ائمۃً، رہنمائی کرنے والا، یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے ہیں ہمارے معاملات کی، لما صبروا، جب وہ ثابت قدم ہوں، وکانوا، اور وہ ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یوقنون، یقین رکھنے والے، اور ہم سے ان میں سے رہنما بنے، اسے ہمارے معاملات کی ہدایت دیتے تھے جو ضرور ثابت قدم رہا، اور وہ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، ہوا یفصل بینہم، وہ کھول دے گا ان کے درمیان، یا فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، واضح کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیے کو، فیما، اس میں، کانو، وہ ہیں، فی ہے، اس میں، یختلفون، اختلاف کیا کرتے ہیں۔ تو بے شک تمہارا رب وہ قائم ہونے والے دورانیے کو ان کے درمیان کھول دے گا، اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا ان کے لیے حقیقت موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی ہی امتیں ہلاک کی، وہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم، اور کیا نہیں، یہد لہم، یہ ہدایت ہے ان کے لیے، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، ان سے پہلے سے، من القرون، ان خاص بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے تھے اپنے ٹھکانوں میں،
ان فی ذالک لآیات، بے شک اسی میں ضرور نشانی ہے، افلا یسمعون، بس کیا وہ یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہوئی؟ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم سے ہلاکت ہوئی اور وہ ان کے ٹھکانوں میں چلتے ہیں، بے شک اسی میں ضرور نشانی ہے، بس کیا وہ یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی چلاتے رواں کرتے ہیں، پھر اس سے ہم کتنی کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، اولم یروا، اور کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، انا، یہ کہ ہم، نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں خاص کتاب، الی الارض، پستوں کی طرف، الجرز، جو بنجر ہیں، فنخرج به، پس ہم خارج کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، زرعا، زراعت کی طرح، تاکلوا منہ، تم اس سے حاصل کر کے برتتے ہو، انعامہم، اس کی نعمتیں، وانفسہم، اور اس کی نفسیات، افلا یبصرون، پس کیا تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ کیونکہ بصیرت آدمی کتاب سے لیتا ہے، زمین میں کوئی پانی اگر چل رہا ہے تو اس سے کوئی بصیرت نہیں لے سکتے ہیں۔ اور کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، یہ کہ بنجر پستوں تک ہماری اہل کتاب سے یہ چلتے ہیں، بس ہم اس کتاب کے ذریعے زراعت یعنی عمل کا نتیجہ خارج کرتے ہیں، تم اس سے ان کی نعمتیں اور نفسیات حاصل کر کے برتتے ہو، بس کیا وہ یہ بصیرت نہیں لیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کب ہے یہ خاص طور پر کھل جانا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچوں میں سے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ کب کھلے گا اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، آپ فرما دیں فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ قل کہو، یوم الفتح، وہ دورانیہ جو خاص طور پر کھل جائے گا، الفتح قرآن مکمل پر کھل جانا، لا ينفع الذین کفروا، تو نہیں نفع دے گا انکار کرنے والے لوگوں کو، ایمانہم، ان کا ماننا، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ کہو کھل جانے والا دورانیہ انکار کرنے والے لوگوں کو ان کا یہ ماننا نفع نہیں دے گا اور انہیں انتظار کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، پس تم ان سے منہ پھیر لو اور تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ فاعرض عنہم، پس اعراض کرو ان کے بارے میں، درگزر کرو ان کے بارے میں، یا منہ پھیر لو ان کے بارے میں، وانتظر، اور انتظار کرو، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی تم منتظر ہیں۔ نتائج کے کہ کب کھلے گا اور کیا کچھ ہوگا، ایک انکار ہی ہے۔ جیسے آج کافر کہتے ہیں نا، ارے تمہارا قرآن پتہ نہیں کب سے 1400 سال سے تو ہے، کہیں کچھ کھلا ہے، کچھ ہوا ہے، تم لوگ نئے بات کرنے والے آ گئے۔ لیکن واقعی جب قرآن کھل جائے اور اس کے مطابق نظام قائم ہو جائے گا تو وہ پھر نظر آئے گا، وہ نتائج نظر آئیں گے، وہ زراعت آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پس ان کے بارے میں اعراض کرو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والوں میں سے یعنی منتظر ہیں۔ تو بس آج کا درس یہاں تک مکمل ہوا، اب جو سوال جواب کرنا وہ کریں۔ السلام علیکم۔